نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ آئے اور اس کے بعد روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس واپس آ کر کہنے لگے کہ ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے۔ خیر اب صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بقاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں انہیں ذرا سی بھی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا۔ غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تاویل سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اب مصر میں جس شخص نے اس لڑکے کو خریدا وہ کسی اعلیٰ سرکاری منصب پر فائز تھا اور بے اولاد تھا۔ اس نے لڑکے کی شکل و صورت اور عادات و خصائل دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکا غلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی معزز خاندان کا ایک فرد ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے گھر کا سارا انتظام کام کاج سیدنا یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور بیوی سے تاکیداً کہہ دیا کہ اسے غلام نہ سمجھو بلکہ گھر کا ایک فرد ہی سمجھو اور عزت اور وقار سے رکھو، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کیا عجب کہ ہم اسے اپنا متنبع ہی بنا لیں۔ تاویل الاحادیث سے مراد یہ ہے کہ رموز مملکت، اصول حکمرانی اور آپ کی سابقہ زندگی خالصتاً بدوی ماحول میں گزری تھی، اور اس سابقہ زندگی میں بدوی ماحول کے محاسن اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے صرف اکیلے اللہ کی پرستش اور دینداری کے عنصر آپ میں شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں آپ سے جو کام لینا چاہتے تھے، اس کام کے لیے جس واقفیت، تجربے اور بصیرت کی ضرورت تھی وہ آپ کو عزیز مصر کے گھر میں ہی مل سکتا تھا۔ اس آیت میں تاویل الاحادیث سے مراد یہی رموز مملکت ہیں، اور اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسباب کا رخ موڑ دیا وہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق آپ 17 سال کی عمر میں مصر پہنچے اور 3 سال کے لگ بھگ عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ اور حکمرانی کے اصول بھی سکھا دیے اور علم بھی عطا فرمایا۔ علم سے مراد علم وحی ہوتا ہے، اور ایسا علم اللہ تعالیٰ بعثت سے پہلے بھی انبیاء کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاکیزہ اور بے داغ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیا اور یوسف سے کہنے لگی، جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے
بہت اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ عزیز مصر کے گھر میں قیام کے دوران جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ سارے علم و حقائق بھی حاصل ہو رہے تھے، آپ نہایت حسین و جمیل تھے، غیر شادی شدہ تھے اور جوانی۔ دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی جوان تھی اور بے اولاد تھی اور اپنے جاذب لباس اور پوری رعنائیوں سے اپنا آپ پیش کر رہی تھی۔ ایک دن جب اس کا خاوند گھر میں موجود نہ تھا، اس نے گھر کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ورگلانا چاہا اور اپنی طرف بلایا اور اس سے شہوانی جذبات دی تاکہ اس کی تسکین ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے پاس جانے کے بجائے اسے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے تو مجھ پر اس قدر انعامات اور اکرام فرمائے ہیں، میں اور ایسی بدکاری کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور صاف طور پر انکار کر دیا۔ دوسرا رب کا مطلب ہم عزیز مصر کی طرف بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز مصر مجھ پر اتنا مہربان ہے تو میں اس کے گھر میں رہ کر اس کے گھر میں ایسی خیانت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 24 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کے برہان نہ دیکھ لیتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جب زلیخا نے اس دعوت میں اپنے آپ کو ناکام پایا تو اس نے اپنی مزید خفت محسوس کی، اس بدکاری کے کام کو سر انجام دینے کا تہیہ کر لیا اور خود یوسف علیہ السلام تک پہنچ کر دست درازی کرنا شروع کر دی۔ اس آڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خاص رہنمائی فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدفعلی سے بچا لیا۔ یہیں سے عصمت انبیاء بھی معلوم ہوتی ہے، اس کی حقیقت، کیونکہ وہ بھی بشر ہی ہوتے ہیں اور بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر گناہ کا ارتکاب ان سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ انہیں ایسے کاموں سے بچائے رکھتا ہے، اور اگر ان سے چھوٹی موٹی لغزش بھی ہو جائے تو بذریعہ وحی ان کی اصلاح فوراً کر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 25 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا، تب وہ اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دے یا اسے دردناک سزا دے۔ اب جب زلیخا نے چھیڑ چھاڑ کے ذریعے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جذبات کو بھاڑنا چاہا تو آپ دروازے کی طرف بڑھے تاکہ دروازہ کھل کر باہر نکل جائیں، اور زلیخا ان کے پیچھے دوڑی، آپ کو پیچھے سے اپنے پاس کھینچنا چاہا، اور اس کشمکش میں زلیخا نے پیچھے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کر کھینچا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، تاہم یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب دروازہ کھلا تو عزیز مصر دروازے پر کھڑا موجود پایا، جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ دونوں ایک بند کمرے سے باہر آ رہے ہیں، آگے یوسف ہیں، پیچھے زلیخا۔ یہ بدکاری کے امکانات کے لیے کافی ثبوت تھا۔ جب زلیخا نے اپنے خاوند کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس نے ترکیب سوچی اور سارا الزام سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر پر تھوپ دیا اور آپ کو سزا دلوانے کی کوشش کی کہ اسی نے مجھ سے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ اس طرح کے چلتر سے اس نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے، ایک تو اپنی پاک دامنی ثابت کر لی حالانکہ وہ خود برائی کی اصل جڑ تھی، اور دوسرا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا تھا اور اس نے اپنی توہین سمجھی تھی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔